اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کرن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں ایک ایسے واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ایمان، توکل اور صبر کی بہترین مثال ہے۔ یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ، یعنی غفا کے لوگوں کی کہانی، جس کا ذکر قرآن کی سورہ الکہف میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، اور غار یعنی کہ غفا میں کیوں چھپے تھے، اور ان کے ساتھ کون سا جانور موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے عرصے سلائے رکھا، یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک مکمل سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی گئی ہے، جس کا نام ہے سورہ الکہف۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسی غار میں 300 سے بھی زیادہ برس تک سلائے رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں اصحاب کہف کا مکمل واقعہ سنائیں گے، تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تعداد میں اصحاب کہف 7 تھے، اور اگر آپ اس واقعے کی برس جاننا چاہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 100 برس بعد کا یہ واقعہ آپ مان سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں ایک ایسا شہر تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے بت پرستی چالو کر دی تھی۔ جہاں دیکھو لوگ بت پرستی کرتے اور ایمان سے غافل ہو گئے تھے۔ وہاں کا بادشاہ دقیانوس، جو کہ ایک بے رحم اور سنگ دل انسان تھا اور ایمان سے غافل تھا، وہ خود بھی بت پرستی کرتا اور اپنے پیادائی کے لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جو اس سے انکار کرتا اس پر ظلم و تشدد کرواتا اور مروا دیتا تھا۔ اسی دور میں کچھ نوجوان تھے جو حق پر تھے اور اس مشرکانہ ماحول سے سخت پریشان تھے، اور اپنے دل میں ایک سوال لیے پھرتے تھے کہ یہ دنیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بت واقعی انسان کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ تو ان کی زمین نے یہ گوارا نہ کیا اور گواہی دی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور دکھاوا ہے، جھوٹ اور فریب کے سوا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حقیقی رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی روح ڈال سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، وہی سچا رب ہے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا جو غار کی باہر بیٹھ کر ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ کتا جنت کا پہلا اور آخری کتا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی اللہ کے ساتھ تھا اور حق پر تھا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور ان کا کتا غفا کے دروازے پر اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ جب وہ لوگ غار میں گئے تو غار میں جا کر وہ لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے مشغول ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے لیے راستہ آسان بنا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 10۔ اللہ نے ان پر اپنا معاوضہ کیا اور انہیں 300 برس سے بھی زیادہ تک کے لیے سلا دیا۔ سونے کی کیفیت بالکل یوں تھی جیسے ہم اور تم سوتے ہیں، یعنی کبھی بائیں کروٹ لینا اور کبھی دائیں کروٹ لینا، جس سے جسم میں کسی طرح کی کوئی زخم یا پریشانی پیش نہ آئے۔ دقیانوس بادشاہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے سپاہی اور لوگوں کو لگایا ہوا تھا، اور ایک دن اسے معلوم ہو گیا کہ اصحاب کہف غار میں موجود ہے۔ تب اس نے اپنے وزیر کو غضب اور غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو اینٹوں کی دیوار سے بند کروا دیا جائے اور اسی غار کو ان کی قبر میں تبدیل کر دیا جائے۔ مگر دقیانوس کا وزیر ایک نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا، لہذا اس نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا دیا اور اسے ایک صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں محفوظ کر دیا، اور ایک اور تختی جو ہو بہو بنائی گئی تھی شاہی خزانے میں رکھوا دی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت زمانے گزرتے گئے، حتیٰ یہ کہ ایک نیک دل اور انصاف اور حق پر چلنے والا بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔
بیتروز ایک انصاف پرواز بادشاہ تھا، مگر اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو چکی تھی اور بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی پر غالب ہو گئے۔ وہ مانتے تھے کہ مر کے کوئی زندہ نہیں ہوگا، نہ ہی وہ لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے۔ بادشاہ بہت غمزدہ اور گہری سوچوں میں مبتلا رہنے لگا اور وہ تنہائیوں میں جا کر اپنے اللہ سے کہنے لگا، دعا کرنے لگا۔ وہ رو رو کر کہتا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے رب العالمین جس سے یہ لوگ مر کے اٹھنے اور قیامت کے دن پر یقین لے آئیں۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور یکایک ایک دن اچانک سے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ غار کے قریب سے گزرا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بھیڑوں کو کہاں ٹھہراؤں۔ اس نے غار کا سوچا اور اسے دیوار کو توڑ دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایک عجیب سی دہشت طاری ہو گئی۔ لوگ خوفزدہ سے ہو گئے، جیسے کوئی قدرتی ڈر ان پر طاری ہو گیا ہو۔ وہ چرواہا بھی وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب اصحابِ کہف اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک لمبے عرصے کی نیند کے بعد وہ ساتوں نوجوان جاگ گئے اور ایک دوسرے سے خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہیں کچھ بھوک کا احساس ہوا اور آپس میں صلاح مشورے کے بعد ایک ساتھی کو، جس کا نام تھا یملے خان، کو شہر سے جا کر کچھ کھانے کو لانے کو کہا۔ یملے خان جیسے ہی شہر میں داخل ہوا تو اس کو یہ دیکھ کے حیرت کی حد نہ رہی کہ اس شہر کا منظر اللہ کو ماننے والا اور ایمان پر شاکر لوگوں کا کیسے ہو گیا۔ یہاں تو ایمان کا نام لینے والے کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں لوگ طرح طرح کے کپڑے پہنے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں اور اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خیر وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک دکان سے کچھ خریداری کی۔ خریداری کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک چاندی کا سکہ، جو کہ اب چلن میں نہیں تھا، آگے بڑھایا۔ دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیرت سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، لڑکے تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، جناب یہ سکہ میرا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، یہ سکہ اب چلن میں نہیں ہے اور نہ ہی اس سکے کو کوئی جاننے والا اس دنیا میں موجود ہے۔ اور اس نے اندازہ لگایا کہ اس نوجوان کے پاس یہ سکہ یقیناً کسی خزانے کی وجہ سے آیا ہے، اسے کسی خزانے کا معلوم ہے اور اس نے موجودہ بادشاہ کے پاس اس کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ کے پاس یہ خبر گئی تو وہ یملے خان سے خود ملنے آئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، لڑکے یہ سکہ اب چلن میں نہیں ہے اور کئی صدیوں پہلے اس سکے کی ریاست ختم ہو چکی ہے، تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا؟ نوجوان نے کہا، جناب یہ سکہ میرا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی غار میں موجود ہیں، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ بادشاہ یملے خان کے ساتھ غار کی طرف اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ غار میں بیٹھے اصحاب کہف کے لوگوں نے سوچا کہ یملے خان شاید پکڑا گیا ہے اور دقیانوس ان کی طرف حملہ وار ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ ڈر کے مارے اللہ کو یاد کرنے لگے اور توبہ میں مشغول ہو گئے۔ جو ہی بادشاہ بیتروس اور اس کے ساتھی غار کے منہ پر پہنچے، انہیں وہی صندوق برآمد ہو گیا جس پہ اصحاب کہف کا پورا واقعہ دقیانوس کے وزیر نے لکھوا کر رکھوایا تھا۔ یہ دیکھ بادشاہ بہت حیرت زدہ ہو گیا، جس میں لکھا تھا، ہم نے اس لیے یہ تحریر کیا ہے تاکہ تاریخ کا یہ ایمان کا واقعہ آنے والے زمانے بھی جان پائے۔ اصحاب کہف غار سے باہر آئے اور بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرکشی بیان کی۔ بادشاہ وہیں سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اس نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے مر کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے واپس غار میں جانے لگے اور کہنے لگے، ہمارا مقصد پورا ہوا، آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں کرتے ہیں، اور غار میں چلے گئے اور واپس سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں وفات دے دی اور اصحاب کہف جو 300 برس سے بھی زیادہ تک سوئے ہوئے تھے، آج ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بادشاہ نے ان کے جنازے کو صندوق میں رکھوا کر محفوظ کر دیا اور اللہ نے اس غار کے آس پاس ایسا خوف ان اصحاب کہف کا ایسا خوف پیدا کر دیا کہ لوگ ان تک جا ہی نہیں پائے، اور اس طرح سے ان کی
जनाजे को महफूज कर दिया गया। बादशाह ने इसे एक मुकद्दस जगह में तब्दील करवा दिया असाए कैफ, ताकि असाए कैफ को हमेशा याद रखा जाए, और ऐलान किया कि साल में एक दिन तमाम शहर वाले इस मुकद्दस जगह जो कि एक मस्जिद में तब्दील कर दी गई थी में आकर ईद की तरह नमाज अदा किया करें और जश्न मनाया करें। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें कई इबरतें हासिल हुई हैं और कई सबक मिलते हैं, जैसे कि ईमान को बचाना दुनिया से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सबक, अल्लाह अपने सच्चे बंदों को हर हाल में महफूज रखता है। तीसरा सबक, सब्र और तवक्कुल अल्लाह के करम को वाजिब बना देते हैं। और सबसे अहम है जवान लोगों का इस्लाम में क्या मुकाम है। जवान लोगों का मेरे दोस्तों इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम है। जवानी की इबादत अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अफजल मानी है। जवानी में किए गए अमल का बहुत बड़ा अजर भी अल्लाह ताला ने अता किया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, असहाबाए कैफ का वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह की राह में चला गया हर कदम का फल मिलेगा अगर हम तवक्कुल और सब्र रखते हैं। तो आपको आज का वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसे ही रूह परवाज़ वाक़यात कुरान की रोशनी में देखने के लिए मेरे चैनल राह जन्नत को सब्सक्राइब करें और सदक़ाए जारिया समझकर मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपकी दुआओं की तलबगार किरण अली, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में।